کہ عربی لنگوسٹک میں ولدالین ہے، نہ یہ ولدالین ہے اور نہ ولدالین ہے، ضاد ہے۔ ضاد کا مخرج یہ ہوتا ہے کہ آپ نے زبان کی کروٹ کو اوپر کے دانتوں کی جڑ میں لگانا ہے، اور یہ ایک مشکل مخرج ہے، بہت کم لوگ ہیں جو یہ مخرج نکال سکتے ہیں۔ عرب کے لوگ تو چونکہ ان کی زبان ہے، یہاں کے لوگ پھر بعض اوقات اسے ضاد بھی پڑھ جاتے ہیں، فارسی میں چونکہ ضاد چل رہی ہوتی ہے، یہاں پہ بریلوی ضاد پڑھتے ہیں، دیوبندی ضاد پڑھتے ہیں، شیعہ بھی ضاد پڑھتے ہیں، اور یہ وہ بات ہے جس میں دیوبندی اور شیعہ ایک پیج پہ ہیں، لیکن عرب کے شیعہ سارے ضاد پڑھتے ہیں، اور جو عربی جاننے والے علماء ہیں وہ ضاد پڑھتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب سے کبھی آپ ضاد نہیں سنیں گے، ضاد پڑھیں گے، وہ جو بیچ میں بھی آیات تلاوت کبھی کبھار کرتے ہیں وہ ضاد پڑھتے ہیں۔ عربی لنگوسٹک میں ضاد ہے، اور تو آج کل تو کوئی مشکل نہیں ہے، کسی سے عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ امام کعبہ کی قرات سنی ہوئی ہے آپ نے؟ ولدالین پڑھتا ہے یا ولدالین پڑھتا ہے امام کعبہ؟ ہاں، تو بس کلیئر ہے، اہل زبان ہے۔ یہ کوئی قرآن و حدیث کا مسئلہ نہیں ہے، یہ زبان کا مسئلہ ہے۔ انگریزی کا لفظ گورا چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، انگریزی کی لنگوسٹک کا جو وہ بتائے گا وہ اتھارٹی ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک عربی خواہ یہودی ہو، عیسائی ہو یا مسلمان ہو، عربی لنگوسٹک میں تو وہ اس فن کا امام ہے نا جی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو عربی میں ضاد ہی ہے۔ یہ ضاد والا جھگڑا زیادہ تر دیوبند نے شروع کیا، کچھ اہل حدیث اس کا شکار ہوئے، لیکن اصل میں یہ لفظ ضاد ہے۔ ہاں، عربی میں آپ نے ضاد کہنا ہے، اردو میں آپ ضاد کہنا چاہتے ہیں کہیں، اسی وجہ سے رضی اللہ عنہ لوگ کہتے ہیں، لیکن آپ نوٹ کریں میں نے کبھی رضی اللہ عنہ نہیں کہا، میں رضی اللہ عنہ کہتا ہوں، کیونکہ میں وہ ضاد پڑھ رہا ہوتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ورڈکٹ ضاد کے ساتھ عربی میں ہی ہے، اردو میں تو لفظ نہیں ہوگا نا رضی اللہ عنہ، یہ پوری اسٹیٹمنٹ ہی عربی کی ہے تو اسے عربی لیکن اگر کوئی اردو میں بھی پڑھتا ہے نا تو چونکہ مستعمل ہو چکا ہے اس پہ بھی ہم فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن جب قرآن پڑھا جائے گا نا تو آپ نے اسے ضاد ہی پڑھنا ہے۔ اور اس کا ثبوت مشاری راشد، سب سے زیادہ دنیا میں جن کی قرات سنی جاتی ہے وہ مشاری راشد ہیں، ان کی آپ قرات سن لیں۔ ٹیکنیکل قاری جو بڑے دنیا کے ہیں، سعد الغامدی ہیں عرب کے، ان کی آپ قرات سن لیں۔ امام حذیفی مسجد نبوی کے امام، ابراہیم شریم حرم مکہ کے امام، عبد الرحمن سدیس حرم مکہ کے امام، ان سب کی آپ قرات کی ریئل ٹائم ویڈیوز موجود ہیں، آڈیو نہیں ہے، ویڈیوز ہیں، سب کے سب ضاد پڑھتے ہیں۔ تو یہ چونکہ ضاد کو احمد صاحب بریلوی صاحب نے گود لے لیا، اور انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی کہ ضاد کو ضاد پڑھنا حرام ہے، تو ضاد کو دیوبندیوں نے گود لے لیا، اشعری تھانوی صاحب نے اس کو گود لے لیا۔ یہ مصیبت اس وجہ سے پڑی ہے، کوئی بھی مصیبت ڈیپ ڈیپ کرو گے نا تو پیچھے تو انہوں کو بابا نظر آئے گا، بابے نے ساری مصیبت پائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے پرابلمز آپ ڈیپ ڈیپ کریں گے نا پیچھے آپ کو اسٹیبلشمنٹ نظر آئے گی، ادھر آپ جتنے پرابلم ڈیپ ڈیپ کریں گے نا تو پیچھے آپ کو بابے نظر آئیں گے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بظاہر تو توبہ کر لی ہے، کاش یہ بابے اور ان کے ماننے والے بھی توبہ کر لیں، آمین۔